السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تمہارے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اب صرف 7 دن زندہ رہیں گے اور 7 دن بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ خبر پا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے میرے صحابیوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے پیارے صحابی بلال اب صرف 7 دن زندہ رہیں گے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے ابھی تک نکاح کی سنت ادا نہیں کی ہے، اس لیے تم لوگ جاؤ، مدینے کے ہر گھر میں جا کر دیکھو کہ کوئی اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس پیارے صحابی سے کرنے کو راضی ہے یا نہیں۔ لیکن سن لو، تمہیں اس باپ کو یہ بات ضرور بتانی ہوگی کہ بلال صرف 7 دن اور زندہ رہیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکل پڑے۔ وہ لوگوں سے کہتے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی بلال کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، کیا آپ اپنی بیٹی بلال کے نکاح میں دیں گے؟ پہلے تو لوگ کہتے، کیوں نہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اپنی بیٹی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کے نکاح میں دے رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت علی اور حضرت عمر بتاتے، دھیان رہے بلال صرف 7 دن اور زندہ رہیں گے، تو لوگ منع کر دیتے، نہیں، اگر وہ صرف 7 دن زندہ رہیں گے تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ 7 دن بعد ہماری بیٹی بیوہ ہو جائے۔ ایسے ہی 7 دن تک کسی نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت بلال سے کرنے کو منظور نہیں کیا۔ آخر کار حضرت علی اور حضرت عمر تلاش کرتے کرتے مدینے سے باہر ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا ایک آدمی جھوپڑی بنا کر رہا ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری کوئی شادی لائق بیٹی ہے؟ وہ آدمی بولا، اے اللہ کے نیک بندو، آپ میرے جیسے غریب کے گھر کیوں آئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت علی اور حضرت عمر نے جواب دیا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ آدمی بولا، اگر ایسا ہے تو میری ایک بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص کے ساتھ اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ لیکن حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دیکھو، ایک شرط ہے، اور یہ بات ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ضرور بتانے کو کہا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اب صرف 7 دن زندہ رہیں گے، اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر اس آدمی کا چہرہ بدل گیا اور اس نے کہا، نہیں تو پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح بلال سے نہیں کروں گا۔ 7 دن بعد اگر میری بیٹی بیوہ ہو گئی تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا۔ لیکن یہ پوری بات ایک لڑکی دور سے سن رہی تھی، وہ اسی آدمی کی بیٹی تھی۔ باپ کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ آگے بڑھی اور بولی، ابا جان، میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں۔ آپ کیسے اس پیغام کو ٹھکرا سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا ہے؟ ابا جان، میری زندگی میں چاہے جتنی مشکلیں آ جائے، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا چاہتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر کچھ گھنٹے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور اس لڑکی کا نکاح کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نئی دلہن سے کہا، تم سے جاننا چاہتا ہوں، میں تمہیں معلوم تھا کہ میں صرف 7 دن زندہ رہوں گا، پھر بھی تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ 7 دن بعد تو تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ دلہن نے جواب دیا، میرے شوہر سنیے، میں اپنی جان دے کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس حکم کو مان کر میں خود کو خوش نصیب مانتی ہوں اور آپ کے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کو اپنا شوہر پانا کسی بھی عورت کے لیے بہت بڑی دولت ہے، اور الحمدللہ میں وہ عورت ہوں۔ پھر 7ویں دن حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی، آج رات ہی میرا انتقال ہوگا، موت سے پہلے میرا من ہو رہا ہے کچھ روٹی کھا لوں، تم پڑوسی کے گھر سے تھوڑا آٹا لے آؤ اور میرے لیے روٹیاں بنا دو۔ بیوی نے 7 روٹیاں بنائی اور ان کے سامنے رکھی۔ اتنے میں گھر کے باہر ایک بھکاری نے آواز دی، میں کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوں، بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ دروازے پر بھوکا انسان کھڑا ہے تو انہوں نے اپنی آخری خواہش پوری کرنے کی بجائے ساری روٹیاں اس بھکاری کو دے دی۔ بھکاری نے وہ دروازے کے پاس بیٹھ کر روٹیاں کھانا شروع کر دیا۔ جب حضرت بلال کا موت کا وقت آیا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہونے لگے انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہے جس نے راستہ روک رکھا ہے۔ عزرائیل علیہ السلام ملک الموت نے کہا، اے فقیر، تم یوں دروازے پر بیٹھ کر راستہ کیوں روکے ہوئے ہو؟ مجھے اندر جانے دو۔ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بلال کی روح قبض کر لوں۔ فقیر نے جواب دیا، عزرائیل علیہ السلام، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اسے تنگ نہیں کیا جاتا؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو میں یہاں بیٹھا روٹی کھا رہا ہوں؟ وہ فقیر کسی طرح بھی دروازہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار حضرت عزرائیل علیہ السلام واپس اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بولے، اے اللہ رب العالمین، میں آپ کے پیارے بندے حضرت بلال کی روح لینے گیا تھا لیکن گھر میں داخل نہیں ہو سکا۔ دروازے پر ایک فقیر بیٹھا تھا، روٹی کھا رہا تھا اور اس نے راستہ روک لیا، میں اسے چھوڑ کر اندر نہیں گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے عزرائیل، دروازے پر جو بیٹا کھانا کھا رہا ہے وہ میرا بہت پیارا بندہ ہے، دیکھنا اس کے ساتھ کوئی بے ادبی نہ ہو، تم اس سے ادب سے ساتھ پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے، اگر اس کی کوئی خواہش ہو تو اسے پورا کر کے پھر بلال کی روح قبض کرنا۔ حکم پا کر حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت دوبارہ بلال کے گھر کے سامنے پہنچے، دیکھا وہی فقیر دروازے پر بیٹھا ہے اور روٹی کھا رہا ہے۔ عزرائیل علیہ السلام بولے، اے اللہ کے پیارے بندے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، کیا کروں جس سے تم دروازے سے ہٹ جاؤ؟ اللہ نے کہا ہے کہ جو تم چاہو گے وہی کیا جائے گا۔ فقیر بولا، بلال نے مجھے 7 روٹیاں دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا انعام ملتا ہے، تو میں چاہتا ہوں ان 7 روٹیوں کے بدلے بلال کو 70 سال کی زندگی اور دے دے۔ عزرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تو ممکن نہیں، اللہ رب العالمین نے
مجھے حکم دیا ہے کہ بلال کی روح قبض کروں، میں ان کی عمر کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ ہاں، اس کے علاوہ تم جو چاہو اللہ تمہیں دے دے گا۔ فقیر بولا، نہیں، مجھے دنیا کا کوئی مال دولت یا آرام نہیں چاہیے، میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بلال کی عمر 70 سال اور بڑھا دی جائے۔ عزرائیل علیہ السلام نے کہا، تمہاری یہ مانگ میں پورا نہیں کر سکتا۔ فقیر نے جواب دیا، عزرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو نہ کر سکے۔ اگر اللہ بلال کی عمر 70 سال نہیں بڑھائیں گے تو میں بھی 70 سال یہی بیٹھا رہوں گا اور روٹیاں کھاتا رہوں گا۔ اس طرح نہ تم اندر جا پاؤ گے نہ ہی ان کی روح قبض کر سکو گے، کیونکہ میں یہاں سے ہٹوں گا ہی نہیں۔ رسول اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ایسے کچھ بندے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بات پوری کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے جو فقیر بیٹھے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے حضرت اویسی کرنی رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑھانے کی مانگ رکھی تو اللہ رب العالمین نے یہ مانگ پوری کیے بنا نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، اے ملک الموت عزرائیل، میرے پیارے بندے اویس کرنی نے ایک مانگ رکھ دی ہے اور میں یہ مانگ پوری نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے عزرائیل، تم لوٹ آؤ، میں نے اپنے بندے اویس کرنے کی مانگ منظور کر لی ہے۔ حضرت بلال کی عمر میں 70 سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ ایک بار خلیفہ خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کوفہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو پکار کر کہا، اے کوفہ والو، کیا تم میں کوئی مجھے اویس کرنی کا پتہ بتا سکتے ہو؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ہدایت پوری کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے اس پیارے بندے کی سخت ضرورت ہے۔ کوفہ والوں نے کہا، حضور، ہم تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کا گھر کر ایک علاقہ میں ہے؟ تب ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا، حضور، میرے گھر میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم کسی اویس کرنی نام کے شخص کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، حضور، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، لیکن وہ وہی ہے جنہیں آپ تلاش کر رہے ہیں، وہ میں نہیں جانتا۔ وہ ایک عجیب مزاج کے انسان ہے، لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتے ہیں، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں۔ اونٹ چراتے ہوئے دن گزارتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے پرانے اور میلے ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ہمیں اسی شخص کے پاس لے چلو، ہم ایسے ہی انسان کو تلاش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے تمام نشانیاں بتا دی ہے، اور تم نے جو نشانیاں بتائی ہے وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ پھر وہ شخص انہیں لے کر چل پڑا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فقیر سے دیوانے شخص کو کھوجتے ہوئے ایک سنسان جگہ پہنچے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پیڑ کے نیچے بیٹھا نماز ادا کر رہا ہے۔
حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے نماز ختم کی تو انہوں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر کہا، آپ لوگ کون ہیں اور کس مقصد سے میرے پاس آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر اور حضرت علی ہیں۔ ہم اللہ کے ایک پیارے بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنا نام بتائیں گے؟ وہ انسان بولا، میرا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے مسکرا کر کہا، ہم بھی تو عبداللہ ہیں، ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کا اصلی نام کیا رکھا تھا۔ تب اس انسان نے کہا، میرے ماں باپ نے میرا نام وائس رکھا تھا اور لوگ مجھے قرآن کا رہنے والا ہونے کی وجہ سے وہ مجھے وائس کرنے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سے کہا، اے اللہ کے پیارے بندے، کیا آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنا دائیں ہاتھ دکھائیں گے؟ وائس کرنی رحمت العالمین نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ انہوں نے دیکھا ایک نشان ہے، بالکل ویسا ہی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ پکا یقین ہو جانے پر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہاتھ چوم لیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، ہم تو آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے ہیں۔ وہ بولے، آپ مجھے اتنی محنت سے کیوں کھوج رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے ہمیں نصیحت کی تھی کہ ان کی مبارک زباں آپ کو پہنچا دے، اور یہ بھی کہا تھا کہ وائس کرنی سے کہہ دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ وائس کرنی نے یہ کہا اور دیکھا کہ آپ لوگ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، دعا کرنے کے لیے آپ ہی کافی ہیں، آپ کی امت کے لیے دعا کرے۔ اللہ نے انہیں کہا تو ہمیشہ امت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن نبی نے خاص طور پر آپ سے یہ التجا کرنے کے لیے کہا ہے۔ وائس کرنی نے سر جھکا کر کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابیوں، ان کی مبارک زباں کا امانت دار بنانے کی حیثیت مجھ جیسے گنہگار، پاگل اور سیدھے سادے بندے میں کہاں؟ میں کیسے اس کی حرمت اور عزت نبھا سکوں گا؟ انہوں نے جواب دیا، جب نبی نے آپ کو یہ امانت دی ہے تو انہوں نے آپ کی لاقیات کو جانتے ہوئے ہی کہا ہوگا، آپ اسے قبول کیجئے اور امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کیجئے۔ پھر حضرت وائس کرنی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جبہ لے لیا اور کہا، آپ لوگ یہی ٹھہرے، میں اپنے عرب سے تنہائی میں کچھ باتیں کر لوں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک پیڑ کے نیچے گئے، سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے، اور پھر گہری مناجات کرنے لگے۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب نے اپنی مبارک زباں میرے پاس بھیجا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میں ان کے گناہگار امتی کے لیے دعا کروں۔ تیرے حبیب نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ حضرت علی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری دی، انہوں نے بھی اپنا فرض پورا کیا، اور تیرے پیارے حبیب نے مجھے بھی ایک ذمہ داری دی ہے کہ میں ان کے گناہگار امت کے لیے دعا کروں۔ تو اے رحمت والے، میں تیرے پیارے حبیب کے واسطے ان کی تمام گناہگار امت کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کو معاف کر دے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اے اویس، تو سجدے سے سر اٹھا، تیری اس دعا کی برکت سے میں نے امت محمدیہ کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، جب تک تو ساری امت کو معاف نہیں کرے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اور تیرے پیارے حبیب کی جبہ بھی نہیں پہنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اویس، تیری دعا کی وجہ سے میں نے امت محمدیہ کا 1/3 گناہ معاف کر دیا۔ اب تو سجدے سے سر اٹھا۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے پھر کہا، اے اللہ، جب تک تو اپنے پیارے حبیب کی پوری امت کو معاف نہیں کرے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اور ان کی جبہ بھی نہیں پہنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اویس، تیری دعا کی وجہ سے میں نے امت کے آدھے گناہ معاف کر دیے، اب تو سجدے سے سر اٹھا۔ اویس کرنی رحمت العالمین نے کہا، اے اللہ، تو پوری امت کو معاف کر دے، تبھی میں سر اٹھاؤں گا۔ ادھر حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر سے کھڑے کھڑے تھکنے لگے، یہاں تک کہ تھوڑا بے چین ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوچا، دیکھے تو اویس کرنی کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ پاس پہنچے تو اویس کرنی رحمت العالمین کا دھیان ٹوٹ گیا۔ انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا، اگر آپ لوگ بس ایک لمحہ اور رک جاتے تو میں اللہ سے ساری امت کے گناہ معاف کروا لیتا، لیکن آپ کے آنے سے میرا دھیان ٹوٹ گیا اور میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکا۔ یہ سن کر حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ افسوس کرنے لگے اور توبہ کیا، اے اللہ، تیرے پیارے بندے کا دھیان توڑنے کے لیے ہمیں معاف کر دے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اویس کرنی رحمت العالمین سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی میں مدینہ آ کر ان سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ اویس کرنی رحمت العالمین نے مسکرا کر کہا، اچھا، آپ لوگ تو ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے، ذرا بتائیے ان کے مبارک چہرے پر جو بھائیں تھی وہ جڑی ہوئی تھی یا ان کے بیچ میں فاصلہ تھا؟ تب حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے پیارے صحابی، ہم نے تو ان کے سمان اور مریادہ کے خیال سے کبھی ان کی اور نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اویس کرنی رحمت العالمین نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ ان کے چہرے مبارک کی بھویں ملی ہوئی تھی۔ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، لیکن میری ایک ماں تھی جو بہت بوڑھی اور بیمار تھی، ان کی سیوا کے لیے اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے انہیں چھوڑ کر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کبھی نہیں جا سکا۔ اللہ حافظ۔